الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ويقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. انتهى. سورہ مدثر کی چند آیات کی تلاوت ہوئی. اس میں اللہ جل جلالہ نے جو پیغام ہمیں دیے ہیں وہ پیغام یہ ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں جو مشکل الفاظ تھے، مشکل سوالات تھے، اس کی جستجو اور اس کی تشریح آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنی چاہیے. پہلے روایات گزر چکی ہیں کہ اہل کتاب کے علماء اور اہل کتاب کے افراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھتے تھے کہ دراغۂ جہنم کتنے ہیں؟ تو عموماً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا جواب یہی ہوتا تھا کہ اللہ اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے اور میں ان سے پوچھوں گا تب بتاؤں گا، یا تم خود جا کے ان سے پوچھ لو. اس طرح کی جو ہے باتیں ہوتی تھیں. اب بات تو یہ کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو مغلوب ہو گئے، اہل کتاب کے جوابات نہیں دے سکے، تو براہ راست اہل کتاب کے بعض ذمہ دار علماء خدمت رسالت میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھایا، اگر وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں تو یہ بولو کہ کوئی قوم کو وہ سوال کیا جائے جس کا اس کو علم نہیں ہے، تو کیسے، اور یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو کیسے مغلوب ہوا؟ سوال و جواب کا علم معلوم ہو تب کہیں وہ مغلوب ہو گیا. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن تم جو اڑاتے ہو. افغلب قوم يسألون عما لا يعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو اچھے لوگوں کی پہچان ہے کہ جو معلوم نہیں ہے تو معلوم نہیں. اپنی طرف سے لگا بھیا کر کے بولنے والا گنہگار ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے ناراض نہیں ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے
کہ قرآن شریف کے معنی ترجمہ عام لوگوں کو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اس کے ترجمہ اور تشریح اور اس کے مفہوم نکالنے کے یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رول بنائے ہیں۔ لہذا جس حد تک علماء کرام نے اور مفسرین کرام اعظام نے جو باتیں نقل کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے، جو کہ پہلے مخاطب ہیں اور پہلے مفسر ہیں، ان کی تفسیر سے تجاوز کرنا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے رسول راضی نہیں ہوں گے۔ کوئی اپنی منمانی تفسیر اگر کرنا چاہے تو یقیناً وہ گنہگار ہوگا، دنیا آخرت میں اسے نجات نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے الفاظ، اس کے مفہوم، ان کے احکام کی تشریح کرنے کی جرأت کسی مسلمانوں کو نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ جسے یہ علم معلوم ہے کہ صحابہ نے کیا سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، اس کے مفہوم، انہی کو اس کی اجازت ہے۔ خود سے اپنی طرف سے لگا کے کہنا گناہگار لوگ ہیں، اور یہ چیز اہل کتاب میں نہیں پائی جاتی تھی، وہ کچھ بھی بک دیتے تھے۔ یہ بڑی مشکل سے کوشچن لائے تھے تو اس میں اس کو جواب مل گیا کہ اس میں 19 فرشتے داروغہ جہنم ہیں۔ یہ بھی جہاں کفار اہل کتاب کے لیے معلومات میں جہاں اضافہ تھا یا ان کی معلومات کی تصدیق تھی کہ جو ان کی کتاب میں تھی وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی نازل کر دی، تو جو کچھ ان کی کتابوں میں تھی اس کی تصدیق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اس میں تو یہ بات سن کر وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، جو منافقین تھے، جو مسلمان تو بظاہر تھے مگر اسلام سے اس کا دور دور کا واسطہ نہیں تھا، یہ لوگ منافقین تھے، ان کے دلوں میں مرض تھا، اور اسی طرح جو کافر تھے جس کو ظاہر باطن دونوں گندا تھا، یہ لوگ دونوں کہنے لگے ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ یہ بات بیان کر کے اللہ تعالیٰ کو کیا مقصود کہنا ہے۔ یہ تو ان کے دلوں میں اور ایچ پیچ پیدا ہوا، لیکن یہی چیز جب مسلمانوں نے سنا، اہل ایمان نے سنا، فزاد اللہ ایمانا، تو اللہ نے ان کی ایمان کو بڑھا دیا، ان کے ایمان میں تقویت اور مضبوطی پیدا کیا، ان کے ایمان میں مزید روشنی پیدا کر دی۔ یہ تھی شان ایمانی، اور وہ تھا شان کفر اور شان نفاق۔ چونکہ اہل نفاق منافق لوگ ہیں، انہیں اچھی چیزوں میں بھی برائی نظر آتی ہے، اور یہی حال کافروں کی ہے کہ ان کی اچھائی میں بھی، ان کی اچھی چیزوں میں بھی انہیں برائی نظر آتی ہے، اور اہل ایمان کو اچھی چیزوں سے روشنی پیدا ہوتی ہے، ان کے دلوں میں ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ یہی فرق ہے۔ کوئی انسان، کوئی مومن اپنا اگر حساب کرنا چاہے تو یہ دیکھے کہ جب اہل اللہ کی بات آتی ہے اور قرآن و حدیث کی بات آتی ہے تو، اور ایک اس کے دشمنوں کی بات آتی ہے تو اس کے دل میں خوشی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ ذکر اللہ سے پیدا ہوتی ہے یا ذکر اللہ سے اس کو کراہیت محسوس ہوتی ہے؟ ہر آدمی اپنا استاذ ہے، ہر آدمی اپنا محاسب ہے۔ یہاں پر اللہ تو ہر دلوں پر کنٹرول رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون منافق ہے، ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون مومن ہے، ان کو یہ بھی معلوم ہے کون اولیاء اللہ ہے۔ یہ سارے صفات کو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، اور اس کے بعد صاحب امر بھی سمجھتا ہے۔ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے، جس کے دلوں میں یہ بیماریاں ہیں، جن کو دل میں یہ صفائی ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کا دل کتنا صاف ہے۔
ابھی ایک آپ نے حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بھیجا ہوا کچھ تحفے تحائف سونے وغیرہ تھے جو خاص لوگوں میں تقسیم کر دی، حجازیوں میں. تو ان میں انصار بھی ناراض ہو گئے اور مہاجرین بھی ناراض ہو گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ان کے صلہ رحمی، میں ان کے تالیف قلب کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، تو دیکھا صحابہ کرام بھی ان میں مہاجر و انصار سب راضی ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا صحیح کیا. لیکن ایک شخص جس کے دھنسی آنکھ تھی اور ابھرے ہوئے گال تھے اور پیشانی کافی دور تھا، اس صفات کے حامل انسان ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے اے محمد، یا محمد اتق اللہ، اے محمد اللہ سے ڈرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں نہیں ڈرتا ہوں اللہ سے تو کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ پھر اگر میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں تو کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ پھر اور چند الفاظ فرمائے، وہ سب چلا گیا. صحابہ سے عرض کیا کہ ایک قوم آئے گی جو قرآن کی تلاوت کرتی ہوں گی، مگر تلاوت اور اس کے اثرات اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی. اگر میں اس قوم کو پاؤں تو اس کو قوم عاد کی طرح ہلاک کر دوں. تو اس پہ غور کرو کہ آج مسلمان کچھ ایسے ہیں جو اسلام کے لیے صبح و شام سوچتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہیں اور اپنے خامیوں کو درست کرتے ہیں، اپنی ناپاکی نجاست کو صفائی کرتے ہیں اور اپنے میں وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو مطلوب ہے. ایک وہ شخص ہے جس کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی ہے، اس کے دل میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتا ہے، اس کے دلوں میں سما نہیں پاتا ہے. تو ایک ایسا بھی مسلمان ہوتا ہے، بلکہ ایک طبقہ ہے اور بن چکا ہے کہ کبھی بھی اسلام کی ترقی ہونے لگتی ہے تو اس کو کوئی بھی بہانے سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کی مثال آپ مسلمان جو سیاست کرتے ہیں اور جس کو کرسی چاہیے، اور مسلمان جو اسلام کی وضاحت کرتا ہے، وہ علماء کرام جو اسلام پر چلنا چاہتے ہیں اور اس کی روشنی دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. تو مسلمانوں کے دونوں گروپ میں جنگ جاری ہے. ایک کے پاس ہتھیار ہے، ایک کے پاس قرآن ہے. دنیاوی لحاظ سے تو ہتھیار والے جیت جاتے ہیں، اس کی کامیابی نظر آتی ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے اس نے اپنی میدان میں خسارے اٹھائے ہیں، کیونکہ اللہ اس کے رسول سے ناراضگی لی ہے اور خود ایک شخص بذات خود ناراضگی لیتا ہے اس کے اپنے کسی وجہ سے ذاتی مسئلہ تک، یعنی کوئی نماز نہیں پڑھے، کوئی روزہ نہیں رکھے، ان کے ذاتی مسائل ہیں، اور ایک شخص دوسرے کو ناقص، دوسرے کو کمزور، دوسرے کو ناقابل اعتبار سمجھ کر کے اس کی مخالفت کرتا ہے. آپ کو یہ کہہ دے کہ قرآن شریف کی احکام
قرآن شریف کے احکام اور اس کی ضروریات اب باقی نہیں رہے تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کے بارے میں تجزیہ اور تحلیل کرنا چاہیے کہ اس میں ایمان باقی ہے یا نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اور بھی اذا قضى اللہ ورسولہ فلا خیرۃ بینہم واللہ اعلم. اس طرح کے جو ہے احکام اللہ تعالی نے نازل کر دیے ہیں کہ اللہ کے احکام اور کافرانہ احکام ہو، دونوں میں ٹکراؤ ہو تو لوگ کافرانہ احکام کو جو مسلمان اختیار کرتے ہوں اس کے ایمان اور اس کے اسلام سے لگاؤ اور اس میں گہرائی و گہرائی پر نظر ثانی کرنا چاہیے. ہم انہیں دعوت فکر دیں گے کہ تم آؤ اور قرآن سے پوچھو کہ تم کس درجے کے مسلم ہو. تم آؤ قرآن کو پڑھو اور سمجھو کہ تم کس درجے کے مومن ہو. اللہ تعالیٰ تمہارا کہاں ٹھکانہ رکھا ہے. تو یہ چیز ہر دور میں رہا ہے، اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. تو حالات سے تو اب میں ترجمہ کر دیتا ہوں تو یقیناً آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. کہتے ما جعلنا اصحاب النار الا فتنہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، کہ ہم نے اصحاب جہنم کے داروغوں کو صرف اور صرف فرشتے کو بنایا ہے. ہم نے نہیں بنائے جہنم کے داروغ مگر فرشتوں کو، اور ہم نے نہیں بنائے ان کی تعداد مگر فتنہ کافروں کے لیے، تاکہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کا ایمان پختہ ہو جائے، پختگی اور یقین پیدا ہو جائے. لیستیقن، تاکہ انہیں یقین پیدا ہو جائے. جو لوگ اہل کتاب ہیں یعنی ان کے کتاب میں 19 فرشتوں کا ذکر ہے، یہاں بھی 19 فرشتوں کا ذکر آیا ہے، لہذا دونوں کی بات میچ کر رہی ہے. اب تو اہل کتاب کو مسلمان ہو جانا چاہیے. جب ان کی کتاب کی بات اور قرآن کی بات جب میچ ہو گئی، جو ان کے بڑے سوال تھے اور دونوں ایک ہی سوال کا جواب نکلا، تو ان کو قرآن کی صداقت پر یہ ایمان لا کر قرآن کے حامی ہونا چاہیے. مگر کہنے لگا پھر کہنے لگا ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر کے کیا ثابت کر دیا. یعنی وہاں مکر گیا، کوئی اور سمجھنے لگا. اور یہی سوال، یہی 19 کا لفظ جو آیا تو یہی اہل ایمان کے لیے کیا ہو گیا، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا. آج جو لوگ اہل ایمان تھے تو اس کے ایمان میں اور روشنی پیدا ہو گئی، اور اس روشنی سے جھوم اٹھے، کھل اٹھے کہ اللہ نے کیا نازل فرمایا، اللہ نے کتنی اچھی چیز نازل فرمایا. ایک کا دل خوش ہو گیا، باغ ہو گیا، اور ایک ناراض ہو گیا. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. اور وہ لوگ جو پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے اور وہ لوگ جو پہلے سے اہل کتاب تھے، ان کے شکوک کا ازالہ ہو گیا، ان کے شک و شبہات غائب ہو گئے. تو مومن کو شک نہیں تھا بلکہ مومن کے ایمان میں اضافہ ہوا اور اہل کتاب کے شک کو دور کر دیا. وَلْيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہیں وہ والکافرون، آئے کافر لوگ دونوں کیا کہیں گے، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا بیان کرنا چاہتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. اسی طرح اللہ تعالیٰ
ایک سچی بات سنا کر کے ایک اللہ اس کے وقت کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے، اس سے ایک دو گروپ بنتا ہے، ایک اہل ایمان بنتا ہے، ایک اہل کفر بنتا ہے، ایک نفاق کی طرف جاتا ہے، ایک ہدایت کی طرف جاتا ہے، ایک صراط مستقیم کی جاتا ہے، ایک صراط اعوجاج کی طرف جاتا ہے، ایک جنت کی طرف جاتا ہے اور دوسرا جہنم کی طرف جاتا ہے، تو دونوں اپنا الگ الگ راستہ اختیار کرتا ہے۔ وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، اور اللہ کے جنود، ان کے جو فوجی ہیں، اس کا کسی کو علم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وما هي إلا ذكرى للبشر، انسان کے لیے ایک نصیحت کی چیز ہے۔ یہاں اللہ کے جو جنود ہے، جنود اللہ، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ یہ تو معلوم ہے غزوات میں، جنگوں میں اللہ نے فرشتوں کو اہل ایمان کی مدد کی معاونت کے لیے، ان کی نصرت کے لیے بھیجا، آ جاؤ تم اہل ایمان کی مدد کر کے آؤ۔ تو اللہ کا کن فیکون کافی ہے، لیکن اللہ نے اپنا ایک نظام بنایا ہے کہ فرشتوں سے وہ کام لیتے رہتے ہیں، اور اس کی تعداد کتنی ہے اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ تو اللہ کے فرشتے کافی ہیں، اللہ کے سپاہی کی حیثیت سے اور اللہ کے فوجی کی حیثیت سے، جنود اللہ کی حیثیت سے فرشتے کافی ہیں۔ آدمیوں کے اوپر دو فرشتوں کے علاوہ اور کتنے فرشتے اللہ نے ڈال دیے ہیں جو اللہ کے مختلف قسم کے احکام اور مختلف قسم دنیا میں کام کرتا رہتا ہے۔ تو یہ فرشتے ہیں جو مختلف قسم کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مخلوقات کا ذرہ ذرہ، اگر میں بتاؤں کہ مخلوقات کے ذرہ ذرہ اللہ کا فوجی ہے اور اللہ کا مددگار ہے، تو بالکل برحق اور صادق آئے گا۔ اس لیے کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ انسان یہ چھوٹی چھوٹی چیز جس کا انسان کبھی کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، وہی اس کے موت کا سبب بنتا ہے۔ اور شداد یا فرعون کے بارے میں کہ مکھیاں اس کے سر میں گھس گئی تو اسے آرام نہیں ملتا جب تک اس کو جوتا سے نہ مارے سر پہ۔ یعنی ایک مکھی عام مکھی ہے، عام جانور ہے، مگر اللہ کا فوجی بن کر کے اس کے لیے یہ کام کر دیا۔ اب کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیز، ایک ذرہ ہے، اس ذرے سے انسان ٹھکر کھا کے مر جاتا ہے، انسان اس سے نقصان زدہ ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کہ اس چیز سے، چھوٹی سی باتوں سے انسان کو نقصان ہو جائے، اور وہ نقصان ہی نہیں بلکہ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ذرہ ذرہ جس اللہ کی مخلوقات ہے، یہ چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے جو مخلوقات اللہ کے ہیں، یہ سب انسان کے لیے جہاں اس کے فائدے کی چیز ہے، وہیں اس کے لیے ختم کرنے والی چیز بھی ہے۔ لہذا اللہ تعالی چاہے تو اس کے اس کروڑوں جو مخلوقات ہے اس کو ہی انسان کا دشمن بنا دے اور انسان اس کے ہاتھوں شکار ہو جائے۔ تو اللہ کے فوجی سارے کے سارے اللہ کے فوج ہیں۔ یہ سرزمین جس پر ہم برائیاں کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہ سرزمین جس پر ہم برائیاں کرتے ہیں،
یہ سرزمین ہمارے خلاف گواہی دے گی. یہ سرزمین جس پر ہم ساری کی ساری برائیاں کرتے ہیں، لیکن مت سمجھو کہ یہ سرزمین خاموش ہے. اس سارے کی ساری برائیوں کی گواہی دینے والی ہے. یہ آسمان جس کے نیچے ہم برائیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، مت سمجھو کہ وہ یوں ہی ہے ایک آسمان ہے جس کے نیچے تم نے قتل کیا. یہ تمہارے اعمال کے سارے فوٹو اور تمہارے اعمال کے سارے ویڈیو جمع کر رکھا ہے. تم کہاں جاؤ گے؟ انسان کے چھوٹے بڑے سارے ظلم اور چھوٹے بڑے تمام ظلم و استبداد کو ریکارڈ میں رکھا ہے. لہذا کوئی انسان یہ نہ سمجھے ہاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے یہ ان کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، توبہ کر لے، وہ ان کی مرضی ہے. لیکن ریکارڈ میں تو ساری بات ہے. وہاں آپ کو اقرار کرنا ہوگا کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اگر آپ نہیں کہیں گے تو آپ کے جسم، آپ کا اعضاء جسم آپ کے خلاف آواز دے گی. اور سمجھدار انسانی کے لیے میں ایک حدیث سنا کے چلوں. ہر صبح ابن آدم کے تمام اعضاء جسم زبان کی تکفیر کرتی ہے، اس سے ذلت و انکساری کے ساتھ اپیل کرتی ہے کہ ہم تم میں سے ہیں، ہم تمہارے حصے ہیں، لاز تم ٹھیک ٹھاک رہنا تو ہم ٹھیک رہیں گے، اگر تم ٹیڑھا بن گئے تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے. یہ زبان سے جسم کا حصہ سارا حصہ ہر صبح زبان سے اپیل کرتا ہے، اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی تم غلطی نہ کرنا، کہ بھائی تم گناہ نہ کرنا، بھائی تم بچا کے چلنا، ورنہ ہماری خیریت نہیں، ورنہ میں مارا جاؤں گا، ورنہ مجھے سزا ہوگی. کبھی کبھی انسان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے اسی زبان کے لیے. لہذا اللہ تعالی نے ہمیں سکھایا ہے کہ زبان کو استعمال کرو تو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرو، ورنہ یہ زبان تمہارے جسم کو ہلاک کر دے گی. تو اسی باتوں پر اس کو ہم آگے بڑھتے ہیں. کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذا ادبر، قسم ہے رات کی جب وہ ختم ہونے لگے، والصبح اذا اسفر، قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہونے لگے، انہا لإحدى الکبر، یہ جو ہے جہنم ہے بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک اہم ہے. نذیرا للبشر، انسان کو ڈرانے کے لیے ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، تم میں سے جو چاہے اپنے اچھے اعمال پیش کرے یا اپنے برے اعمال چھوڑ جائے. اب اس کے بعد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی تشریح کی ہے اور اس میں بہت سے احادیث نقل کیے ہیں. اس میں یہ کہے کہ مشرکین کے لیے رد ہے، اسی طرح اہل کتاب کے لیے بھی رد ہے. اس میں نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے، اور اسی طرح رد ہے یہ منافقین کے لیے بھی. چونکہ یہ تو اہل کتاب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، لیکن جب یہ علم مشرکین کو معلوم ہوا
کہ جہنم کے خزانے 19 ہیں. تو اہل قریش میں بڑے بڑے پہلوان ہوا کرتے تھے. تو معاشر قریش والوں نے میٹنگ کی. ابو جہل گیا اور ابو جہل نے کہا معاشر قریش کہ تم میں سے ہر 10 آدمی مل کے ایک فرشتے کو آزما لینا, ایک جہنم کے داروغہ کو دیکھ لیں گے. تو تم لوگ ان میں سے ایک پر غالب آ جاؤ گے. آگے کہتے ہیں ابو الاشدین اس کا نام ہے کلدہ بن اسید بن خلف. اس نے کہا, یعنی کلدہ بن اسید بن خلف نے کہا, اے معاشر قریش, کہ تم سب مل کر کے 19 میں سے 2 کو آزما لو. تم سب مل کر کے 19 فرشتوں میں سے 2 کو تم لوگ جھیل لو اور باقی 17 کو میرے لیے چھوڑ دو, میں اکیلے ان کے لیے کافی ہوں. کیا کہا اس نے کہ 2 تم قریشی لوگ مل کر کے 2 فرشتوں کو تم لوگ سنبھالو اور باقی 17 کے لیے میں اکیلے کافی ہوں. اس شخص کے بارے میں ابو الاشدین, جس کا نام ہے کلدہ بن اسید بن خلف, اس کے بارے میں جو معلوم ہوا کہ اس کی قوت, اس کی طاقت کتنی تھی. لوگ ان کے بارے میں خیال کرتے تھے یا لوگوں میں یہ خیال بیٹھ چکا تھا کہ کسی گائے کے چمڑے کو پکڑ لے تو وہ قدم تک کے چمڑے کھینچ لیتا تھا. تو گویا اس میں اتنی طاقت تھی کہ ایک چمڑا پکڑ کے اس کے جسم کے چمڑے کھینچ جاتا تھا یا پھٹ جاتا تھا, اتنی طاقتور تھا. شاید اسی شخص نے, جس کا نام ابھی گزرا اسید بن خلف, کلدہ بن اسید بن خلف, سہیلی نے روایت کی ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے دعوت دی, چیلنج کیا, کہا ان سرعتنی آمنت بک, اگر تم مجھے پٹک دیتے ہو, اگر تم مجھے پچھاڑ دیتے ہو, اگر تم مجھے گرا دیتے ہو تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا. فسراه النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرارا فلم یؤمن, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ اس کو پچھاڑا, کتنی مرتبہ اس کو پٹکا, مگر پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا. ابن اسحاق نے یہ مسارعت کی خبر ایک اور شخص کی طرف کی ہے. انہوں نے کی ہے رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب.
रुकाना बिन अब्द यजीद बिन हाशिम बिन मुत्तलिब की तरफ मंसूब किया है, जो इब्न इसहाक माहिर अस्मा और रिजाल माहिर तवारीख में से माने जाते हैं। तो खा दोनों की तरफ मंसूब हो या दोनों में के एक तरफ, जो भी रवायत हो, रवायत तो अभी दोनों मिली तो दोनों को मान के चलते हैं। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उसको पटक दिया, बार बार उसको पछाड़ा, लेकिन इस्लाम कबूल करने की जो है सादत नहीं मिली। इब्न कसीर कहते हैं ये दोनों रवायत में जबकि अलग अलग नाम आए हैं, कलदा बिन उसैद बिन खलफ, दूसरा है रुकाना बिन अब्द यजीद बिन हाशिम बिन मुत्तलिब, ला मुनाफात बैनहुम मा ज़कराहु वल्लाहु आलम, कि इन दोनों के नाम अलग अलग जिक्र होने के बावजूद भी आपस में इख्तिलाफात नहीं हैं, वल्लाहु आलम। ये इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने बता दिया। आगे चलता हूं। अब आयत बायत बयान करते चलते हैं। अल्लाह ताला कौल है वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतन लिल्लज़ीना कफरू। पहले महफूज गुजर चुका है कि उनकी तादाद बताना, अहले जहन्नम असहाब जहन्नम यानी दारोगा जहन्नम के तादाद बताना ये फितना है उन लोगों के लिए जो काफिर थे। क्या उसी बात में इन्नमा ज़करना इद्दतहुम अन्नहुम तिसअत अशर इख्तिबारन मिन्ना लिन्नास, कि उन फरिश्तों की तादाद 19 बताई गई, ये जिक्र करके हमने लोगों के लिए इख्तिबार और आजमाइश में डाल दिया है। अल्लाह ताला कहता है लियस्तयक़िनल लज़ीना ऊतुल किताब, ताकि उन्हें यकीन हो जाए या उनकी यकीन मजबूत हो जाए, मजीद मजबूत हो जाए जो अहले किताब है, क्योंकि उनकी किताब और हमारी कुरान शरीफ जो नाजिल हुई अभी ये दोनों मैच करती है। तशरीह करते हैं इब्न कसीर यअलमून अन्न हाज़ा रसूल हक़्क़ुन, उनको ये इल्म हो गया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ है। फ़इन्नहु नतक़ बिमुताबिक़ति मा बैन अयदीहिम मिनल कुतुबिस समाविय्यतिल मुनज़्ज़ला अलल अंबिया क़ब्ला, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बयान दी है जो उनके आने से पहले की किताबों में जो अंबिया पर नाज़िल हुई उससे मुताबिक़त रखती है। वयज़्दादुल्लज़ीना आमनू ईमाना, और जो अहले ईमान हैं, अहले मोमिन हैं, उसके ईमान मज़ीद रोशन हो जाए और बढ़ जाए। ऐ इला ईमानिहिम ऐ बिमा यशहदून मिन सिद्क़ अख़बार नबीहिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो सदाक़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर आई उनकी किताब में भी थी। इस मैचिंग से, इस मुआफ़क़त से, इस मुताबिक़त से अहल ईमान सहाबा कराम का ईमान तो और मजबूत हो गया और मुस्तहकम हो गया। वला यर्ताबल्लज़ीना ऊतुल किताब वल मुमिनून वलियक़ूलल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, इससे मुराद है मुनाफ़िक़ीन। आगे चलता हूँ। वल्काफ़िरून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, इसके माने किए हैं इब्न कसीर ने यक़ूलूना मल हिकमतु फ़ी ज़िक्रि हाज़ा हाहुना, वो कहते हैं इसका यहाँ जिक्र करके क्या हिकमत बयान करना चाहता है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला कहता है हिकमत ये है कज़ालिक युज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ, इस तरह अल्लाह ताला जिसको चाहता है ज़लालत देता है, जिसको चाहता है हिदायत देता है। और उसकी जो तशरीह की है ऐ मीन मिस्ल हाज़ा व अशबाही यतअक्कदुल ईमान फ़ी क़ुलूबि अक़वामिन व यतज़लज़ल इंद आख़रीन व लहुल हिकमतुल बालिग़ा वल हुज्जतुद दामिग़ा, यानी इस तरह की आयत
ایسے ملتی جلتی مشابہ جو آیات ہیں اس سے ایک قوم کے دلوں میں جو ایمان ہے اس میں تقویت پیدا اور اس میں تاکید پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، اور دوسرے قوم جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی یقین اگر بنتی چلتی بھی ہے تو اور متزلزل اور ڈگمگا جاتی ہے، اور اللہ کی حکمت بالغہ ہے اور حجت دامغہ ہے، یہ سب اللہ ہی پر گزرتا ہے، آگے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرأ وما يعلم جنود ربك الا هو، اس کی تصریح کیا کرتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ما يعلم عددهم وكثرتهم الا هو تعالى لئلا يتوهم متوهم انهم 19 فقط كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة ومن الفلاسفة اليونانيين ومن شايعهم من الملتئين الذين سمعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس 9 التي اخترعوها دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاها، فافهموا صدر هذه الآية وقد كفروا بآخرها وقوله وما يعلم جنود ربك الا هو۔ اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کی اہل جہنم پر یعنی جہنم کے داروغوں کے طور پر جو فرشتے بنائے ہیں وہ 19 ہے۔ اس سے وہ لوگ جو توہم پرست لوگ ہیں جس کو وہم خیالات کی دنیا میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں، حقائق کی طرف آنا نہیں چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو متوہم ہیں توہم پرست ہیں، وہ لوگ کہنے لگے اللہ کے داروغہ اس کی طاقت تو صرف 19 ہے، اور یہی وہ گروپ جو اہل ضلالہ ہیں، اہل جہالت ہے، اہل فلاسفہ ہیں، اہل فلاسفہ یونانیین ہیں، یہ لوگ بھی یہی بات کہہ رہے تھے۔ جب یہ سنا کہ قرآن شریف نے ثابت کیا کہ 19 ہی ہے تو لوگ کہنے لگے کہ عقول 10 پر اس کو ڈھالا اور نفوس 9 انہوں نے ایجاد کیا۔ ان لوگوں نے ایک نیا فارمولہ اپنایا، اہل حکمت نے، اہل فلاسفہ نے عقول 10 اور نفوس 9 کی باتیں ایجاد کی، اور اس پر کوئی دعویٰ لا نہیں سکے، کوئی دلیل لا نہیں سکے۔ یعنی شروع کی آیت جو تھی اس کو تو سمجھ لیے، لیکن آخری آیت کو سمجھنے سے قاصر رہے اور نہیں سمجھ سکے کہ اللہ کے پاس جتنے جنود ہیں، جتنے سپہ سالار ہیں، جتنے فوج ہے، وہ صرف 19 نہیں ہے۔ جبکہ میں نے اس کی تشریح بتا دیا کہ یہ ہوا جو ہے یہ بھی ہمارے خلاف ہمارا اللہ کا یہ جنود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ اس کو مارنا ہے تو یہی ہوا جو ہے زہر بن جائے، انسان سیکنڈوں میں مر جائے، یا یہی ہوا کو روک لے اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر، اللہ تعالیٰ سیکنڈوں میں مر جائے، انسان سیکنڈوں میں مر جائے، نعوذ باللہ۔ کیا زبان سے نکل گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ انسان کے خلاف اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس ہوا کو بھی اپنے فوج کی طرف استعمال کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں تھوڑا تیز ہوا کر دیتا ہے، قوم عاد و سمود کو اڑا دیا، تھوڑا ہوا تیز کر دیا تو ہر سال امریکہ میں
بہت سے لوگ مارا جاتا ہے. تھوڑا تیز کیا تبھی ابھی فلسطین میں کئی جزیرہ تباہ و برباد ہوئے. تو یہ اللہ تبارک تعالی اللہ جل جلالہ صرف ہوا کو تھوڑی طاقت سے کہیں نکال دیتا ہے تو بہت سے قوم مٹ جاتی ہے. پھر بھی انسان کو یقین نہ ہو تو وہ انسان اللہ کے پسندیدہ انسان نہیں بن سکتا ہے. اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کے پیدا کرتا مخلوقات اور اس کی روانگی، اس کے عروج و زوال، اس سے عقل لگا کر اس کو سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دنیا پیدا کی ہے حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. یہ دنیا حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں. انسان کو جو خزانہ حکمت دیا ہے کہیں نہ کہیں دنیا کے اس عروج و زوال اور اللہ کی مخلوقات کے مسخرات کی وجہ سے. آگے چلتا ہوں. یہ تو معلوم ہے کہ معراج اور اسراء کی جو حدیث ہے جو صحیحین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے، اس میں بیت المعمور کی جو صفت بیان کی گئی ہے جو کہ 7ویں آسمان میں ہے، اس میں فرمایا ہے فَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٌ لا يعودون الیہ آخر ما علیہم، کہ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کو زندگی میں چانس نہیں ملتا ہے دوبارہ. اور اللہ نے کتنے فرشتے پیدا کیے. اس الفاظ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. فَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٌ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آخَرَ مَا عَلَيْهِمْ. یہ بات ختم ہوئی. یہ صحیح کی روایت میں کہ پتہ چلا کہ اللہ کے پاس فرشتے کی تعداد کتنی ہے. 70,000 روزانہ بیت المعمور کے میں داخل ہوتی ہے، اس کے طواف کر کے نکلتی ہے، دوبارہ وہاں اس کو جانے کا موقع نہیں ملتا ہے. امام محمد نے ایک روایت کی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اتت السماء وحق لها عن طريق ما فيها موضع اصبع الا عليه ملك ساجد لو علمتم ما عالم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم الى السعادات تجأرون الى الله تعالى. ترجمہ کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو، اور جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے ہو. آسمان اطاعت پر تلی ہوئی ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے. وہاں کوئی بھی جگہ انگلی کے برابر بھی خالی نہیں ہے مگر اس جگہ فرشتوں نے سجدے کر رکھے ہیں. وہاں فرشتے سجدے کر رکھے ہیں یا وہاں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں. اگر تم کو وہ علم ہو جائے جو علم میرے پاس ہے تو تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ، اور اپنی بیویوں سے اپنے بستروں پر تلذذ بھی حاصل نہیں کرو گے. اور تم
ضرور سعادات کی طرف نکلو گے، اللہ کے پناہ میں آؤ گے۔ پھر ابو ذر کہتے ہیں، میں نے کہا، قال ابو ذر نے کہا، واللہ لوددت انی شجرۃ توزر، قسم خدا کی میں پسند کرتا ہوں کہ میں کوئی درخت ہوتا جس سے کوئی مدد لیتا، کہ یہ لوگوں کا میں سہارا بن سکتا درخت کی شکل میں، یہ وہ کہتے ہیں بزرگ۔ تو دیکھا آپ نے، امام احمد نے روایت کی اس کو، ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا، ابن ماجہ نے روایت کی اس کو، اور محدثین نے اس کو روایت کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ زمین و آسمان میں اللہ جل جلالہ کے کتنی مخلوقات ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بحیث جنود یعنی فوج، بلکہ یہاں تو وہ چیزیں نقل کی ہیں جو انہیں پسند آیا، میری تشریح اوپر گزری ہے جو اور زیادہ معقول ہے اور ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہے آج کل، چونکہ روایت نقل کرنا ان کا کام ہے۔ روایت دیکھتے ہیں اور ایک اور روایت نقل کرتے ہیں۔ عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا کف الا وفیہ ملک قائم او ملک ساجد او ملک راکع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا۔ یہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما فی السماوات السبع، ساتوں آسمان میں نہیں ہے کوئی جگہ، ما فی السماوات السبع موضع قدم، تمام آسمان ساتوں آسمان میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ولا شبرین، نہ ایک بالش جگہ ہے، ولا کفن، نہ ایک ہتھیلی رکھنے کی جگہ ہے، الا وفیہ ملک قائم، مگر اس جگہ میں فرشتے کھڑے ہیں ذکر اللہ میں، او ملک ساجد، یا وہ فرشتے ہیں جو سجدے میں گرے ہوئے ہیں، وہ ملک راکع، یا فرشتے ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، وہ ساری چیز یہاں تفصیل سے نقل کر دی ہیں، یاد رکھنے والوں کو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ جو کہنے والے ہیں، بتانے والے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ بہت سے سننے والے اس کو یاد رکھ دیں، یہ بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ ایک اور روایت ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحابہ اذ قال لهم هل تسمعون ما اسمع قالوا ما نسمع من شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع عطيط السماء وما طلام انطيت وما فيها موضع شبر الا وعليه ملك راكع او ساجد۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا، کیا کچھ سن رہے ہو تم لوگ جو میں سن رہا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا، ہم تو نہیں سن رہے ہیں کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں آسمان کی وہ آواز کو سنتا ہوں
کہ آسمان میں ایک بالشت بھی کوئی جگہ نہیں ہے مگر اس جگہ کوئی فرشتہ رکوع کر رہا ہے یا کوئی سجدہ کر رہا ہے. تو اس طرح سے جو ہے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنود کے طور پر، فوجی کے طور پر، لشکر کے طور پر بنا کے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی بھی انشاءاللہ کسی مجلس میں آئے گا تو بات آ جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.